لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ بندہ وہ غلام ہے، وہ غلام آل رسول کیا عرض کرے، غلام ہے، غلامان آل رسول. اللہ حضرت رہبر شریعت، شیخ طریقت، استاد الاساتذہ والعلماء اور فخر العلماء، مناظر علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کا تشریف لے جانا جیسا کہ بیان فرمایا گیا ہے کوئی معمولی حادثہ نہیں، بہت بڑا حادثہ ہے، علمی اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہے جس کا پر ہونا مشکل ہے. فقیر کی ان کے ساتھ چند ملاقاتیں بحمد اللہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے کہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بریلی شریف بھیجا تھا، جاؤ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے پر بات کرو. جاؤ آپ اندازہ فرمائیں، مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چھوٹے صاحبزادے اور واقعتاً وہ مفتی اعظم ہند تھے، بہت بڑے عالم تھے. اور حضور سید مراتب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر کتنا محدث اعظم کو اعتماد تھا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر واز کریں، حالانکہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں. اور کمال ان کو یہ بات نصیب ہوئی کہ شاگرد حدیث میں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اور بیعت کے اعتبار سے حضور قمر الملہ والدین، اللہ قمر الملت والدین، حضور سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. میں تو ان کا نام بھی ادبن نہیں لیتا، حضور سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. اتنی بڑی نسبت، طریقت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی نسبت، اور شریعت کے اعتبار سے اور سند حدیث کے اعتبار سے بہت بڑی نسبت کے وہ وارث تھے بحمد اللہ جل مجدہ الکریم. اور ان کا پھر مجھے فرمانے لگے، میں نے 8 دن ان سے بحث فرمائی ہے، مختلف اوقات میں 8 دن میں بریلی شریف رہا ہوں بحمد اللہ، اور ان سے بحث فرمائی ہے. اور وہ جو بات فرماتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، بہرحال حضرت کا مقام علمی اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عالم و فاضل تھے بحمد اللہ جل مجدہ الکریم. اور جس طرح میرے بزرگ فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ دم دما کر بیچارے، ہم نے دیکھا ہے ان کے مناظرے بحمد اللہ، کیا خارجی کیا رافضی ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ایسے وہ مناظر تھے بحمد اللہ جل مجدہ الکریم. اللہ تبارک و تعالی، میں تو خاندان کے ساتھ تعزیت کے لیے حاضر ہوں، اور ساتھ میرے حضرت استاد الکل سیدی حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، خود بھی شیخ الحدیث ہیں، عالم فاضل ہیں بحمد اللہ، مل کر آئے ہیں، تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، اگرچہ کر جنازے میں بھی حاضر تھے ہم بحمد اللہ جل مجدہ الکریم، لیکن اس وقت جلدی چلے گئے. آپ پھر ہم نے یہ قصد کی کہ جا کر پرواشی پر حاضری بھی دیتے ہیں اور خاندان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے مرتبے بلند فرمائے اور اس خاندان کے مرتبے بلند فرمائے.
دین کی خدمت کرنے کی ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ الحمدللہ. حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی حاضری بارگاہ مناظر اسلام میں پیش فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. آفتاب رشد و ہدایت، ماہتاب علم و حکمت، فخر السادات حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی گزارشات پیش کرنے کے لیے پورے عالم اسلام سے بڑی بڑی قداور شخصیات جلوہ فرما ہیں اور اپنے اپنے حسن نظر کے اعتبار سے ہر کسی نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. خود حضور پیر سیال لجپال بھی جلوہ فرما ہوئے ہیں، جن کی تشریف آوری سے حضور شیخ الحدیث کے ہر چاہنے والے کو ایک تسکین نصیب ہوئی ہے. حضرت کس قدر خوبیوں کے مالک تھے، اس پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو القابات آپ کے سامنے کم پڑ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ایک شخص کے اندر ایک پورا جہان جمع کر دیا. وہ جو بڑا مشہور اور معروف شعر بھی ہے کہ خدا سے اس کا اچنبا نہ جان کہ جمع ہوں ایک شخص میں سب جہاں. رب ذوالجلال نے حضرت شاہ صاحب کے اندر بھی پورا جہان جمع فرما دیا. کس رخ سے آپ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے؟ حافظ ہیں، حافظوں میں بیٹھے تو کوئی ان کا مثل نظر نہیں آتا. قاری ہیں، مجود ہیں، اس قدر اونچے درجے کے کہ کسی مقام پر معمولی سا ذوف میدان تجوید و قرات میں وارد ہو، اسی مقام پر حضرت روک کے فرمائیں گے یوں نہیں، اس طرح ہے. پھر منطقی ہیں، فلسفی ہیں اور معقول اور منقول کے جامع ہیں. کوئی شعبہ
علم کا ایسا نہیں جس سے رب ذوالجلال نے آپ کو نہ نوازا ہو۔ ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، اس کے پیش نظر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کے نائبین میں سے ایک نائب، اور اولیاء کاملین کی صف میں ایک ایسے تھے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کے والد مکرم نے اپنا پورا زور حضور پر لگایا تھا ان کی تعلیم و تربیت کرنے میں۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ جملہ بھی سنا ہے کہ حضور پیر سید حسین شاہ صاحب جب بھی حضرت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو بڑی شان عطا فرمائی، پیر میرے علی شاہ صاحب کو بھی بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن میرا مراتب علی بھی کسی سے کم نہیں، میرا مراتب علی بھی کسی سے کم نہیں۔ اور اگر ان کو ایک مرید کی نظر سے دیکھا جائے کہ اپنے پیر کے آستانے پہ وہ کس طرح تھے، اس کے لیے میں برملا یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے میں اس طرح کا مرید بننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ بذات خود ابھی آپ ذکر سن رہے تھے کہ مفتی اعظم ہند آپ کی بارگاہ اقدس میں براہ راست ان سے مناظرہ نہیں تھا، وہ ثالث مقرر ہوئے تھے، مناظرہ ان کا تھا سید افضل حسین شاہ صاحب جو بحر العلوم تھے، اس وقت وہ سرزمین بریلی میں یہ صدر العلماء کی حیثیت سے تشریف فرما تھے۔ سید افضل حسین شاہ صاحب بڑے اونچے درجے کے وہ معقول کے استاد تھے، ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی پورے 8 دن۔ حضور محدث اعظم نے ہی ان کو اپنا نمائندہ مقرر فرمایا تھا، جس طرح حضرت مفتی صاحب نے ابھی آپ سے ارشاد فرمایا۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ وہ کیا اس کا فیصلہ کیا ہوا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ انہوں نے وہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں دیا، کہا تمہارا فتویٰ تھوڑا سخت ہے۔ ایک مسئلہ تھا تفضیل صدیق و جبریل، اس میں حضور محدث اعظم کی نمائندگی آپ نے کی۔ اس وقت میں اب نام لینا تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت بڑی جسارت ہوگی، وہاں سے آپ کو خلافت ملی، بہت بڑا آستانہ جہاں جس نے دی، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں۔ 2 سال پہلے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، انگلینڈ سے سیدھا میں تقریباً رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا، کچھ گزارشات میں نے پیش کی کہ حضور ہمارے شجرہ طریقت میں تھوڑا سکم دکھائی دیتا ہے، تو مجھے آپ نے فرمایا کہ بتانا کہاں ہے۔ میں نے گزارشات پیش کی کہ اس طرح لکھا گیا ہے، پھر اس طرح لکھا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا سید سلیم اللہ شاہ صاحب سے بات کرو کہ اس کو اس طرح لکھیں۔ اس موقع پر میں نے عرض کیا حضور فلاں آستانے سے بھی آپ کو خلافت ملی ہے، اور اس آستانے کی خلافت کے لیے تو سارا زمانہ مارا مارا پھرتا ہے، لوگ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہوئے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی لکھ دیں۔ اس سے پہلی گفتگو تو بڑی خاموشی سے آپ سماعت فرماتے رہے، جب میں نے یہ کہا تو آپ نے ایسے نظر اٹھائی میری طرف، اور نظر اٹھا کے فرمایا مجھے بتا وہ کون سا بندہ ہوتا ہے جس کے 2 باپ ہوتے ہیں؟ فرمایا کون سا شخص ہے جس کے 2 باپ ہوتے ہیں؟ انہوں نے خلافت دے دی تھی، ہم نے لے لی تھی پیر سیال کا فیض سمجھ کے، ہمارے لیے تو ہمارا پیر سیال کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ حال تھا پیری مریدی میں ان کا یہ انداز تھا۔ کل آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت کا جنازہ اٹھایا،
زندگی میں تو ان کی سادگی کے باوجود بھی ہزاروں پیروں میں بیٹھے تو علیحدہ نظر آتے، بٹ زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چہرہ منور ہوتا ہے۔ کل حضرت کا پورا سراپا منور دکھائی دے رہا ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کا جو جسد اثر ہے اس سے پھوٹنے والی شعائیں جو آپ کا پہنایا ہوا کفن ہے اس سے باہر آ جائے، اور ایسا لگتا تھا جیسے جنازے میں صرف انسان نہیں آئے، فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ حضرت کی ظاہری زندگی کو جب زبان سے بیان کیا جائے یا کاغذ قلم